बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 10 जो है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 और 7 की जो है वो तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम आज के इक़्तिबास की पढ़ाई और उसके मुश्किल अल्फाज और तशरीह की तरफ। उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है। बुर्दबार सब्र से काम लेने वाला या तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने वाला। दानिशमंद अक्लमंद ज़हीन लेकिन फिर उल्लू है। वो खंडरों में रहता है। खंडर की जमा खंडरों, टूटी फूटी इमारत, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी हैं। वजह की जमा वजूहात। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों के रोज़नामचों में अक्सर किया गया है। रोज़नामचा डायरी, लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी। पोजीशन हालत। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफ़ी थीं। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं। एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ एक जैसा, बराबर। आ जाते हैं इसकी तशरीह की तरफ। सबसे पहले हम कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके हवाला मतन हेडिंग देते हैं। पेपर जब आप सॉल्व करेंगे उसमें लिखेंगे आप मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान, सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। नेक्स्ट कट मार्कर के साथ आप हेडिंग देंगे प्रोमिनेंट करके। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी। उसके बाद जो है आप सियाको सबाक तहरीर करेंगे। इस सबक का मिसाली सियाको सबाक जो है वो पिछली वीडियो में करा दिया गया है। आप वो तैयार कर लेंगे तो सबक का कोई भी पैराग्राफ आएगा उससे पहले आप उसको तहरीर कर लेंगे। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ ने मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए उल्लू की आदात व तवार के बारे में बताया है। मुसन्निफ बताते हैं कि उल्लू एक बहुत ज़हीन और सब्र व तहम्मुल वाला परिंदा है, लेकिन इस कदर अक्ल व दानिश के बावजूद भी लोग उसे बेवकूफ़ यानी उल्लू ही कहते हैं, जो कि उल्लू के साथ सरासर एक ज़्यादती है। उल्लू हमेशा वीरानों और उजाड़ जगहों पर रहना पसंद करता है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वीराने और खंडर उल्लुओं के वहाँ रहने की वजह से नहीं बने। उनके वीरान और खंडर बनने की वजह उल्लू हरगिज़ भी नहीं हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि अगरचे उल्लू जो है वीरानों और खंडरात में रहता है, लेकिन जो है वो नहायत ही ज़हीन परिंदा है। उल्लू बहुत पुराना और मशहूर परिंदा है, जिसका सबूत ये है कि इसका ज़िक्र हमारे जो बादशाह गुज़रे हैं उनके रोज़नामचों में बाकसरत जो है वो उल्लू का ज़िक्र मिलता है। इस कदर ज़िक्र मिलने के बावजूद भी जो है इससे उल्लू की इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। वो फिर भी जो है वो मोतबर और बाइज़्ज़त परिंदा कहलाने में नाकाम ही रहा है। परिंदों के बारे में मालूमात रखने वाले लोग बताते हैं कि उल्लू की कमो बेश को 20 किस्में हैं, जबकि मुसन्निफ कहते हैं मेरे ख्याल में तो 5-6 किस्में ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तमाम उल्लुओं की आदात आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि एक उल्लू को देख लिया जाए तो इसका मतलब है आपने तमाम उल्लू देख लिए हैं, दूसरे किसी उल्लू में कोई फ़र्क नहीं होगा। आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। उल्लू दिन भर आराम करता है और रात भर हू करता है। इसमें क्या मसलहत हिकमत भलाई पोशीदा है, छुपी हुई है। मेरा क्यास इतना ही सही है, क्यास अंदाज़ा सही दुरुस्त जितना आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफ़ा पढ़ता रहता है। अगर ये सच है तो इन खुद पसंदों से 1000 दर्जा बेहतर है।
خود پسند اپنی ذات میں مگن رہنے والے لوگ، مغرور لوگ جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں، شوخ اور باتونی، شوخ چنچل، باتونی بہت زیادہ بولنے والے میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، بلند اونچا مرتبہ مقام، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے، وہ غالباً شاید حصے مزاح، ہنسی مزاح کی حص سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض صرف اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں، ذی فہم عقل مند، کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ تشریح کرتے ہیں اس پیراگراف کی۔ سب سے پہلے ہیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ حوالہ متن، سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور، مصنف کا نام شفیق الرحمان۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی ہماری خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی کالم بنا کے تحریر کریں گے۔ پھر سیاق و سباق آ جائے گا، سیاق و سباق مثالی کروا دیا گیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تشریح۔ زیر تشریح اقتباس میں مصنف نے مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے الو کی عادات و اطوار کے بارے میں نہایت اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ الو ایک نہایت ہی صابر اور شاکر پرندہ ہے، بہت عقل مند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو الو ہی کہا جاتا ہے، الو ہی سمجھا جاتا ہے۔ الو ایک نہایت ہی عجیب و غریب پرندہ ہے۔ یہ جہاں باقی سارے پرندے صبح صادق کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ سارا دن آرام و سکون کرتا ہے، سویا رہتا ہے۔ جو ہی رات ہوتی ہے تو یہ ہو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے اور رات کا وقت جو ہے آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن الو اس سے بالکل ہی الٹ چلتا ہے۔ الو کی اس عجیب عادت کے بارے میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ تمام پرندوں سے الٹ کیوں چلتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ الو رات کو تو ہی تو کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ اگر یہ بات سچ مان لی جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الو خود پسند اور مغرور پرندہ ہرگز نہیں ہے۔ الو کو یہی خوبی، یہی جو خاصیت ہے اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتی ہیں، جو نہایت ہی خود پسند اور مغرور ہوتے ہیں، جو اپنے سامنے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے اور ہر وقت جو ہے وہ میں کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی بری عادت ہے۔ شرارتی اور بہت زیادہ بولنے والے پرندوں میں الو کو بہت ہی بلند اور معتبر مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی خاموش طبع، خاموشی پسند کرنے والا پرندہ ہے، اور شاید ہو سکتا ہے یہ ہنسی مذاق کی حص سے محروم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ خاموشی عقل مندوں کی خوبی ہوتی ہے، شاید اسی لیے بہت سے لوگ مسکراتے نہیں ہیں تاکہ وہ عقل مند اور جو ہیں وہ دانش مند سمجھے جائیں۔ یہ تھی اس پیراگراف کی تشریح۔ اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ مادہ مؤنث ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی جیسے ہی وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے، وہ انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الوؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، دلچسپی لگاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی۔ اچھے تو وہ ہیں جو وہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑا ہی کی تھی، التجا درخواست۔ تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا نام ملکی پرندے اور دوسرے جانور، مصنف کا نام شفیق الرحمان۔ نیکسٹ ہیڈنگ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، نیکسٹ ہیڈنگ سیاق و سباق، پھر آ جائے گی تشریح۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے الوؤں کی عادات و اطوار کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ الو ایک نہایت ہی عجیب و غریب مزاج رکھنے والا پرندہ ہے۔
یہ سارا دن جو ہے وہ آرام کرتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ مادہ الو اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرتی ہے، ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ مادہ الو اپنے ننھے بچوں کی دیکھ بھال محض اس وقت تک کرتی ہے جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں انہیں گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہے۔ بیچارے معصوم بچوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ ان کی شکل اپنے باپ سے ملنے لگتی ہے اور یہ مادہ الو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس جرم کی سزا میں انہیں جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے نکال دیتی ہے۔ مادہ بلبل کا بے رخی اور یہ سنگ دلی کا رویہ سراسر زیادتی ہے۔ ظاہر ہے اب الو کے بچے الو جیسے ہی ہوں گے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ مادہ الو اپنے بچوں سے نہایت ہی ناانصافی کا رویہ اپناتی ہے، ان کی شکل اپنے باپ الو سے ملتی ہے، جبکہ باپ الو بھی جو ہے وہ ماں سے زیادہ لاپرواہی کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، اس اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف کسی بھی طرح کا کوئی دھیان نہیں دیتا، اسے اس بات سے بالکل بھی لگاؤ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی کوئی تربیت کرے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جتنی مرضی ان کی تربیت کر لے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، یہ کوشش اس کی جانی بیکار ہی ہے، کیونکہ الو پر جتنی بھی محنت کی جائے وہ پھر بھی الو ہی کہلائے گا، الو ہی رہے گا۔ دراصل دنیا میں ہر طرح کے الو پائے جاتے ہیں، ان الوؤں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے اچھے الو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں، آبادی کا رخ نہیں کرتے۔ الوؤں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ الو بننے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کی تھی، ان کی برائی کرنا سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہوگا۔ یہ تھی اس پیراگراف کی تشریح۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔